أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھایا کرتے تھے بڑی پکی قسمیں. مشرکین مکہ پکی قسمیں اٹھاتے تھے. لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ان کے پاس آ جائے کوئی ڈرانے والا تو یقیناً ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے یہ سب سے زیادہ ہدایت والے پہلی امتوں میں سے، سب سے زیادہ یعنی پہلی امتوں میں سے ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت والے بن جائیں گے اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا، بس جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو نہیں زیادہ کیا ان کو مگر بھاگنے نے. پہلے قسمیں اٹھاتے تھے. یہود و نصارہ کے بارے میں انہوں نے سنا ہوا تھا کہ انہوں نے نبیوں کو بڑی تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، انہوں نے صحیح اپنے نبیوں کی اتباع نہیں کی. تو یہ قسمیں اٹھاتے اگر ہمارے پاس نبی آ جائے تو ہم پہلی تمام امتوں سے زیادہ ہدایت والے بن جائیں گے. لیکن جب نبی آ گیا تو اس سے بھاگنے لگے، بدکنے لگے. کیوں؟ استکباراً فی الارض، تکبر کرتے ہوئے زمین میں. وہ مکر السیء، اور بری تدبیریں کرنے لگے. ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور بری تدبیر نہیں پڑتی مگر اس کے کرنے والے پر ہی. فہل ینظرون الا سنت الاولین، بس یہ نہیں دیکھ رہے مگر پہلوں کا طریقہ، یعنی پہلی امتوں کے طریقے پر یہ بھی چل نکلے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، بس ہرگز نہیں پائیں گے یہ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور ہرگز تو نہیں پائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دستور میں کوئی اس کا ٹلنا، یعنی نہ تو اس میں کوئی تبدیلی ہے نہ اس کا بدلنا ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ یہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وکانوا اشد منہم قوہ، اور وہ زیادہ تھے ان سے طاقت کے اعتبار سے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے کہ کوئی عاجز کر دے اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز زمین میں یا آسمان میں اللہ کو عاجز کر دے. انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور قدرت رکھنے والے ہیں. وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ مکے والے اگر بات نہیں مان رہے تو ان کو فوراً پکڑ کے سزا دی جائے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنے لگے ان کی بدعمالیوں پر تو زمین پر کوئی شخص نہ بچے، کوئی زمین پر چلنے والا کسی کو اللہ تعالیٰ نہ چھوڑے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا ہے
یعنی اپنی سزا کو مؤخر کرتا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب وہ مدت آ جاتی ہے پھر اس میں ایک لمحہ نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم۔ ان اللہ کان بعبادہ بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ یہاں مشرکین مکہ کی ایک بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کے ہاں یہود و نصارہ کے واقعات سنائے جاتے، کئی عیسائیوں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر یہودیوں میں اور دیگر انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن یہودیوں نے پوری طرح ان کی اتباع نہیں کی۔ یہودی ہمیشہ اپنے نبیوں کو ستاتے رہے، تنگ کرتے رہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے، قسمیں اٹھاتے تھے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پکی پکی قسمیں اٹھاتے کہ اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے تو ہم اس کی ایسی اتباع کریں گے کہ پہلی امتوں میں سے کسی نے ایسی اتباع نہ کی ہوگی، ہم پہلی امتوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو لیکن جب ڈرانے والا آ گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو بجائے یہ کہ ان کی بات مانتے اور اپنی قسموں پر پورا اترتے، تو آپ علیہ السلام کی بات سن کر بھاگنے لگے، بدکنے لگے، تکبر کرنے لگے، بری بری تدبیریں کرنے لگے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیریں جو یہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کو کہیں قتل کرنے کی سازش ہوتی اور مختلف تدبیریں، تو فرمایا کہ جو یہ تدبیریں کر رہے ہیں یہ تدبیریں الٹی ان پر ہی پڑیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ تو جنہوں نے بری تدبیریں کی تو اپنا نقصان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہ کر سکے۔ البتہ یہ ہے جو ایمان لے آئے تو یقیناً انہوں نے اپنی ان قسموں کو پورا کر دکھلایا۔ جو صحابہ ایمان لے آئے تھے تو پھر انہوں نے یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ نبھایا کہ جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں۔ انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دیں اور یقیناً ایک ایسی امت بن کے دکھلایا کہ پہلی امتوں میں سب سے زیادہ ہدایت والی بن گئی، لیکن جو ایمان لے آئے۔ لیکن جو ایمان نہ لائے تو وہ بیچارے خسارے میں رہے، دنیا میں بھی نقصان اٹھایا انہوں نے، دنیا میں بھی ذلت، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت۔ اور جو بری تدبیریں کرتے رہے، تکبر اختیار کرتے رہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، عاص بن وائل، نضر بن حارث، یہ بڑے بڑے سردار تھے، تو یہ تکبر اور غرور میں آ کر ایمان نہیں لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی انہوں نے۔ سب ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں اور بری طرح انہوں نے دنیا اور آخرت میں ذلت اٹھائی۔ تو انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو یہ لوگ پہلوں کے طریقے پر چل نکلے۔ پہلے قسمیں اٹھاتے تھے بھی اللہ کے کوئی نبی آ گیا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت والے ہو جائیں گے، لیکن جب نبی آ گیا تو پھر جیسے پہلی امتوں کے وڈیروں نے بات کو نہ مانا، انکار کر دیا اور تکبر کیا، بری تدبیریں کی، تو یہ بھی انہی کی نقش قدم پر چل نکلے۔ تو چونکہ پھر انہوں نے بری تدبیریں کی تو اللہ نے فرمایا پھر ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو پہلی امتوں کے نافرمانوں کے ساتھ ہوا۔ فرعون، قارون، حامان، شداد اور قوم عاد، قوم سمود کے ساتھ جو حال ہوا وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کے دستور میں تو کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ تو انہوں نے چونکہ قرآن کو نقش قدم پر چلا تو جو حشر ان کا ہوا یہی ان کا ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ چونکہ جو مشرکین مکہ تھے یہ شام کے علاقے کا سفر کرتے،
کسی طرح یمن کے علاقے میں جاتے تو راستے میں وہ بستیاں آتی تھیں، کہیں قوم سمود کی بستی آتی اور کہیں قوم لوط کی بستی آتی، تو ان کی وہاں سے گزرتے اور ان کو سب پتہ تھا کہ بھئی یہاں فلاں بستی یہاں تباہ ہوئی۔ اب جیسے اردن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں راستے میں قوم لوط کی بستی آتی ہے، جو بستی پوری کی پوری تباہ ہو گئی اور وہاں بحر میت بن گیا، سمندر کی شکل اختیار کر دیا۔ ایسے ہی جب تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں قوم سمود کی بستی آتی ہے، تو اس طرح قوم سمود کے کھنڈرات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں وہ کھنڈرات آئے جو قوم سمود نے پہاڑوں کو تراش کے مکان بنائے تھے، تو ان بستیوں کی سیر کرتے تھے، یہ وہاں سے گزرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، چل پھر کر دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا، کہ یہ بستیاں جو تباہ ہوئی تھی کس لیے ہوئی تھی؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو نہ مانا، اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا، تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ حالانکہ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ طاقت کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھے، مال کے اعتبار سے زیادہ تھے، صنعت کے اعتبار سے زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ تو اب یہ ان کے نقش قدم پر چلے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ہلاک ہوں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، پھر بدر میں یہ سارے مارے گئے، بڑے بڑے سردار جنہوں نے مخالفت کی تھی سب ہلاک ہو گئے۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، کہ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی زمین و آسمان میں ایسے نہیں ہے کہ جو اللہ کو عاجز کر دے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آخر میں پھر ایک سوال ہے کہ بھئی یہ جو بات نہیں مان رہے، یہ مکے میں آیات نازل ہوئی تھی اور مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے ظلم و ستم ڈھا رہے تھے اور نافرمانیاں کر رہے تھے، ابھی عذاب نہیں آیا تھا، صرف عذاب کی دھمکیاں آ رہی تھی۔ تو سوال پیدا ہوتا تھا، خاص کر مشرکین مکہ کہتے بھئی کہ اگر فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لیا۔ تو سوال پیدا ہوتا بھی ان کو پکڑ کیوں نہیں آ رہی، اتنی سخت نافرمانی کر رہے ہیں، نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، صحابہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، ہم پیچھے آیا نا انہو کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ بڑے متحمل مزاج ہیں اور مغفرت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ کا تحمل، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہم پکڑنے لگ جائیں تو زمین پر کوئی بھی چلنے والا نہ بچے، کیونکہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ اگر فوراً اللہ پکڑ لیں تو پھر تو کوئی بھی نہ بچے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں اور موقع دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے، بڑی پکڑ سے پہلے چھوٹی چھوٹی پکڑ لاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے ہیں کہ تاکہ لوگ سنبھل جائیں، سنور جائیں، اور جو سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں، جب ان پر حالات آتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے وارننگ ہے تو وہ صحیح راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ڈھیٹ اور ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں وہ پھر باز نہیں آتے، پھر وہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب میں ان کو پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم فوراً نہیں پکڑتے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ایک مقررہ مدت تک لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں۔ تو جب وہ مقررہ مدت آ جاتی ہے اس سے پہلے پہلے جو سنبھل جائے وہ بچ جاتا ہے، جو نہ سنبھلے تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب اللہ کی وہ مقرر کردہ مدت آتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچتا، پھر اللہ تعالیٰ سب کو پکڑ لیتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.